السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو دا پوائنٹ ود رشید خان، اور میں ہوں راجہ محمد رشید خان، ریٹائرڈ ایس پی آزاد جموں کشمیر پولیس۔ آج کا موضوع ہے جو تین چھوٹے چھوٹے اس میں پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا خطہ جو ہے، اس میں ٹوٹل آزاد جموں کشمیر کی جو پولیس ہے، اس کی تعداد غالباً 8,000 کے اس کے لگ بھگ ہے، جس میں واردات بھی ہیں، تھانہ جات بھی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بجائے ہے کہ آبادی 45 لاکھ ہے، لیکن جغرافیائی لحاظ سے خطہ جو ہے یہ آزاد جموں کشمیر کا ایریا جو ہے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس میں جو ذرائع آمد و رفت ہیں اس میں کافی دشواریاں ہیں، اور اس طرح کے جو جرائم ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ تھانہ جات کی تعداد جو ہے جو 1948 میں قائم ہوئی تھی اسی طرح ہے، کوئی ایک دو میں اکا دکا تھانہ جو ہے تھانہ جات مزید جو ہے ان میں اضافہ کیا گیا جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ عوام کی ضروریات کے پیش نظر دیکھیے، آج بھی یہ مثال کے طور پہ احتجاج تو ہوتے ہیں، جہاں قومیں ہوتی ہیں، عوام ہوتی ہے، وہاں احتجاج ہوتا ہے، تو یہ تو ایک رسم ہے، ایک پہچان ہے، ایک یہ تو سلسلہ رہے گا اور جائز بھی ہے۔ حقوق مانگنے کے لیے شور ہوتا ہے، تھوڑا بہت کرنا بھی چاہیے۔ تو اس کے انسداد کے لیے اور تحفظ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پولیس جو ہے اس کے وجود میں اضافہ کیا جائے، تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ عالم یہ ہے کہ 8,000 کی نیفری، اس میں سے 2-3 ہزار تو نکل جاتی ہیں دیگر واردات پہ، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سے کہ غیر ضروری اخراجات کو سٹاپ کر دیا جائے، لیکن یہ ایک ضروری بات ہے چونکہ ریاست کی دو بڑی اہم ذمہ داریاں، ایک وسائل رزق مہیا کرنا اور دوسرا اس ریاست کے اندر بسنے والے انسانوں حیوانوں کو، پرند چرند حتیٰ کہ دریا حجر شجر کو تحفظ فراہم کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحفظ تو اسی صورت میں ہوگا جب ریاست کے اندر پولیس کی نفری میں اضافہ ہوگا، تھانہ جات میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کم و بیش 10-15 ہزار نفری کا اضافہ بھی کیا جائے۔ یہ کوئی طوفانی بات نہیں ہے، ریاست کے لیے خربوں کا بجٹ ہوتا ہے، تو اس میں اگر یہ پرائرٹی دی جائے اس کو دینی بھی چاہیے۔ اسی طرح یہ تھانہ جات جو ہیں ان کی تعداد آزاد جموں کشمیر کی سطح پر کم از کم 100 ہونی چاہیے، اور یہ ایک ایک تھانہ جہاں بنا ہوا ہے اس کے ساتھ 2-3 تھانہ جات کی ضرورت ہے۔ یہ تو خیر محض ایک وہ ہے کہ بس وہ لوگوں کو خاموش رکھنے کے لیے ساتھ تھوڑی سی پولیس کی چوکی پولیس کیا کرتی ہے، 4-6 سپاہی ہوتے ہیں، اس سے بات نہیں بنتی۔ تھانہ جات کی ضرورت ہے۔ دوسرا، میں جس خطے میں رہتا ہوں یہ برنالے کا ایریا ہے، یہاں کے سینئر وزیر بھی ہیں آزاد جموں کشمیر کے اندر، اور اس ضلع کے رہائشی جو ہیں وہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا واحد یہ خطہ ہے برنالہ جس میں کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں ہے۔ جناب ہر جگہ کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس موجود ہے جہاں سرکاری افسران آتے ہیں، پبلک ان کے پیش ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے لوگوں کے حالات بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ریسٹ ہاؤس آج خود اس بات کی ضمانت ہوتا ہے کہ یہ افسران کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور پھر یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر زیادتیاں کم ہوتی ہیں۔ اب نامعلوم یہ اس کا کیا راز ہے، یہاں پہ تو مختلف جماعتوں کے اکابرین جو ہیں اسمبلی ممبر بھی رہے، لیکن کسی نے گوارا نہیں کیا، اور یہ نہیں ہے کہ کرنل صاحب کی بات ہے، بالکل یہ بھی نہیں چاہتے، یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ ان سے بھی گزارش کی ہے یوٹیوب کے ذریعے، لیکن نہیں گوارا کیا انہوں نے، چونکہ پہلوں نے بھی نہیں کیا۔ ظاہر ہے یہ کسی خاص راز کی تکمیل ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم جانتے ہیں یہ کس راز کی تکمیل ہے، یا اپنے اپنے گھروں کو یہ پبلک کے لیے آستانہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ وہیں جا کے یہ سلام کریں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی کی بات ہے اور یہ ہمارا استحقاق بنتا ہے۔ اسی طرح میں گزارش کروں، آزاد کشمیر کا یہ واحد خطہ جس کے میں برنالے کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت حساس بھی ہے دیگر ایریا کی نسبت، لیکن مجموعی طور پر میں مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ برنالہ اور دیگر تمام آزاد جموں کشمیر کے اندر جہاں جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ، ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ عدالتیں قائم ہیں، ان عدالتوں کے جو مین گیٹ ہیں، ایک تو وہاں پہ یہ جو ہے نا 15 یہ اس کا جو مینجمنٹ کرنی چاہیے، ارینج کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ جو وہاں پہ معقول مسئلہ گھار ہمہ وقتی جس میں جو وکلاء، فریقین اور جج صاحبان، میجسٹریٹ صاحبان اور وہاں پہ آنے جانے والے معززین اور عام گواہان جو ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری ان پہ ہو، اور وہ پراپر طریقے سے مسلح حالت میں 24 گھنٹے وہاں پہ موجود رہنے چاہیے، پراپر واردات تعینات ہونی چاہیے۔ اس سے مثال موجود ہے بھمبر کے اندر چند سال پہلے یہ کچہری میں ایک آدمی کو جو ہے وہ دوسرے فریق نے قتل کر دیا تھا، یہ 1 سال قبل کی بات ہے غالباً۔ یہ سینسے میں سیشن کورٹ کے باہر ایک فریق نے دوسرے اپنے مخالف کو جو گرفتار تھا اس کو وہاں فائٹ کر کے مار دیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ امن فراہم کرنے کا معاملہ ہے۔ اس لیے میں جناب پرائم منسٹر سے یہ گزارش کروں گا
کہ ہماری عدالتیں جو ہے مثلا برنالہ حساس ایریا ہے، یہ پاکستان کی سرحد ہے ضلع گجرات، وہاں پہ یہ واقعہ ہے۔ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں یہاں پہ نسبتاً زیادہ ہیں، یہاں اسلحے کی نمائش زیادہ ہوتی ہے، یہ ایک طرف سے ایل او سی سے ملتا ہے، اس کی بارڈر جو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں اگر جو جج صاحبان محفوظ نہ ہوں، جو وکلا صاحبان محفوظ نہ ہوں، فریقین محفوظ نہ ہوں، تو وہ آگے کیا انصاف کریں گے، کیا تحفظ دیں گے؟ تو اس واسطے ایک تو تھانہ جات کی نفری میں اضافہ کیا جائے، تھانہ جات کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، پولیس کی نفری میں اضافہ کیا جائے۔ اور یہ نہیں ہے مجھے یہ سی ٹی ڈی آزاد جموں کشمیر کے لیے بنا دی، میں نہیں سمجھتا اس کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو خواہ مخواہ کی ایک بات ہے، یہی نفری دوسرے کھاتے میں ایڈجسٹ ہونی چاہیے تھی، ٹریفک پولیس کی نفری میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، دیگر تھانہ جات میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو آگے بھی مثلا یہاں پہ منشیات کے مقدمات ہوتے ہیں، اسلحے کے مقدمات ہوتے ہیں، اکثر یہ منسوب ہوتا ہے اور اکثر پایا بھی گیا ماضی میں کہ یہ تو جناب وہ سیاسی فریقین جو ہیں، سیاسی جو زعماء ہیں، وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان دفعات کا استعمال، ان جرائم کا استعمال کرواتے رہے، یعنی ان الزامات کا کراتے رہے اور لوگوں کو۔ اور اب تو سی ٹی ڈی بن گئی، یہ بھی یقینی طور پر یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی ہوگا کہ اچھا فلاں پارٹی اقتدار میں دوسروں کو پکڑ دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں نے ووٹ نہیں ڈالا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام نہیں کرنا چاہیے ریاست کے مفادات کے خلاف ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں ایک بنیادی طور پر یہ استحقاق بنتا ہے، اور میں وکلا صاحبان سے یہ درخواست بھی کروں گا، وہ بار آزاد جموں کشمیر کے بار اور ان کے سینئر جو ارباب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں یہ آپ بھی یہ توجہ دلائیں، قطع نظر اس احتجاج کے جو ہو رہے ہیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں، توجہ دلائیں کہ یہ کم از کم جو ہے نا یہ اس سی ٹی ڈی کے بجائے یہ پولیس کی نفری میں اضافہ کریں اور علاقے کے اندر امن فراہم کرنے کے لیے وسائل اختیار کیے جائیں، تاکہ اطمینان سے ہر کوئی، اگر سکون ہوگا، امن ہوگا تو ریاست ترقی کرے گی۔ میں اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ریاست اور ریاست میں بسنے والوں کا حامی و ناصر ہے۔ خدا حافظ۔